کہ معدے کا خراب ہونے کا سب سے بیسک پوائنٹ وہ کیا ہے. آیا کہ ہم ورزش نہ کریں, آیا کہ ہمارا روٹین سیڈیٹری ہے, ہم بڑی لیزی لائف گزارتے ہیں, آیا کہ ہماری خوراک بہتر نہیں ہے, اسپائسز زیادہ ہیں, یا کیا اصل وجوہات ہیں جس کی بیسس پہ آپ کا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ دسترخوان پہ کی گئی لاپرواہی. واہ. جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم کھانے کو اتنا لاپرواہی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی زبردستی کسی نے رکھ دیا ہے ہمارے سامنے آ کے. مثالوں کا بھی ضرور ہوگا اس میں. آپ یہ بات سمجھے, لاپرواہی کرتے ہیں. کھانا سامنے بڑی اچھی کڑھائی پڑی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جب تک بے ہوشی نہ آئے نا کھانا نہیں چھڑنا چاہیے, جب تک جو ہے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہماری توجہ کھانے پر نہیں ہوتی. ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیسک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ جو عدم توجہ ہے نا کھانے کی طرف, آپ کبھی سوچیں کہ گندم کی ایک روٹی جو ہے وہ کتنی محنت سے گزر کے ہمارے دسترخوان تک پہنچی. بالکل. وہ ایک دانہ ہم نے زمین کو دیا, اس دانے نے ہمیں کتنے دانے واپس دیے, 100 سے کئی بالیاں نکلیں, بالیوں سے کئی سارے اس کے نظام نکلے, پھر وہ واپس آیا, پھر اس کی پسوائی ہوئی, اس کا آٹا بنا, پھر ہماری گھر والیوں نے جو ہے وہ آٹے کو محنت کے ساتھ گوندا, پھر اس کی روٹی بنائی, پھر اس روٹی کے بعد جا کے جو ہے وہ ابھی تو ہوٹل والوں نے بھی گوندا, سارا کچھ کیا. وہ ایک اتنے پروسیس سے گزرتا ہوا آپ کا نصیب آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے اس معاشرے میں, ہمارے گھروں میں سے کتنی زائد روٹیاں ایسی ہیں جو کباڑیے کے پاس جاتی ہیں. گھروں سے بڑا ہوا راشن, بڑا ہوا رزق, اور سوکھی روٹیاں سوکھی روٹیاں ہمارے گھروں سے کتنی کباڑیے کے پاس جاتی ہیں. اور کبھی میں آپ کو کہوں گا کسی کباڑیے کے پاس جا کے دیکھیں وہ ان روٹیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ, جو اتنی محنت سے ہمارے. کیوں ہماری توجہ نہیں ہو سکی؟ ہمارے گھر میں ضرورت تھی 5-6 روٹیوں کی, ہم نے 10-12 بنا دی ہیں. ایک تو مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں رزق کی کمی نہیں ہے, رزق کا صحیح استعمال نہیں ہے, رزق کی کمی نہیں ہے. رزق کو ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ اپنی پرائرٹی سے دور کر دیا ہوا ہے. معدے کے خراب ہونے کی ایک وجہ تو ہوگی دسترخوان پہ لاپرواہی, بالکل, کہ ہم نے کھانے پر توجہ ہی نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہمارا یہ ہو گیا کہ جب ہم نے کھانا کھا لیا, اوور ایٹ کر لیا. مطلب وہ پہلے بات میں نے کہہ چکا ہوں کہ ہماری ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے یار فرض ہے, میں نے سارا کھانا ہے. ہاں, کہ 3 گھنٹہ بعد میں نے کھانا ہی کھانا ہے, لیکن جو سامنے پڑا ہے یہ بھی سارا کھانا ہے. ہاں, یہ بھی سارا کھانا ہے. وہ سارا ہم نے کھا لیا. پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے جو ہم نے ایسی غیر موضوع چیزیں رکھی ہوئی ہیں, سوڈے کی شکل میں ہو جائیں, رائتے کی شکل میں ہو جائیں, اور کسی شکل میں ہو جائیں, مثالوں کی صورت میں مثالوں کی شکل میں ہو جائیں. دوسری توجہ ہم نے یہ نہیں کی کہ یہ جو کھانا ہم کہیں سے کھا رہے ہیں اس کا آئل کیسا ہے, اس کے برتن کیسے ہیں, اس کا بنوائی کا نظام کیسا ہے, اس کا ہمارے پاس آنا کیسا ہے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس نے بٹھایا کہاں ہے, بالکل, اور کس قسم کی ملاوٹ سے ہو کر وہ چیزیں ساری وہاں تک آیا. ہم صرف دیکھتے ہیں بیٹھا اس نے مجھے بڑا سونی جگہ پہ, خوبصورت جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے, میرے اوپر ایک بندہ لگایا ہوا ہے بہترین طریقہ کار, اور میں نے پلیٹ صاف کر کے جانا ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کھانے کے دسترخوان پہ بڑی توجہ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتے ہیں, وہ بہت توجہ دیتے ہیں, اور ان کے کھانوں میں ذائقہ بھی آتا ہے, ان کے کھانوں میں ذائقہ بھی آتا ہے, موجود ہوتا ہے. وہ لاپرواہی ہو جاتی ہے, معدے کی خرابی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم معدے کی بیماریوں کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ اگر فار ایگزامپل گیس ہو رہی ہے, ہم اس کو نارمل لیتے ہیں, وہ تو تب جا کے پتہ چلتا ہے جب کہیں بندہ محفل میں بیٹھا ہو تو اس کے حاجت ہو جائے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا گیس کے مستقل بگڑ جانے کی وجہ سے بلڈ پریشر میں کنورٹ ہو جائے, یا دل کی کسی بیماری میں کنورٹ ہو جائے, تب ہمیں پتہ لگتا ہے او ہو گیس کا علاج کروایا ہوتا تو آج میں دل کا مریض نہ ہوتا. گیس کو بڑی نارمل سی بیماری سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, ہوا پیٹ میں بن جانا یہ معدے کے نظام انہضام کی کمزوری کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کا ہضم ٹھیک نہیں ہوا, اس نے اندر ہی ہوا بنا دی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف معدہ ہی ہوا بنائے, جب آپ کے گردے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوا بنا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہوا بناتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی پانی کو صاف کر کے خارج کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, وہ پھر خشکی کے ساتھ بڑھتے ہیں, پھر جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے, پورے باڈی کے خشکی کے ساتھ ساتھ سر میں خشکی, سکری, تناؤ, دباؤ, یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے.